ہوگا بلکہ اس کو اپنے اوپر اور اپنے اندر امیدنا ہوگا. سر اوکے اسٹارٹ فرام ہیئر. بائبل سے شروع کریں. بائبل اب جب شعوری طور پہ میں نے اچھا سچا پکا مسیحی بننے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا آپ اچھا سچا پکا مسیحی بنیں گے تو مسیح علیہ السلام کے اس مشن کو پورا کر سکتے ہیں کہ جو مشن مسیح علیہ السلام نے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے دیا. اب جس چیز کو تم وہ عیسائیت کا پیغام دو گے, جو مسیح علیہ السلام کے کفارے کے اوپر ایمان لے کے آئے گا وہ اپنے اب جو ایک موروثی گناہ ہے, اوریجنل سین جو ہے, اس سے نجات پائے. تو 2017 میں مدینہ منورہ جانا ہوا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ آج آپ لوگوں کو دیکھ کے وہ یاد تازہ ہو گئی. مدینہ یونیورسٹی والوں نے بلایا اور پاکستانی طلباء کے ساتھ میرا بیان تھا. تو مدینہ یونیورسٹی سے بیان کے بعد فارغ ہوا تو دوستوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے مدینہ کی ایک مسجد ہے, مدینہ کے مضافات میں ایک مسجد ہے, اس مسجد میں آپ نے جمعہ پڑھا تھا. تو اس مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ جب میں نے قدم رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا واہ عبد الوارث تیرے مقدر کہ گھر سے تو ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے نکلا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے ممبر یعنی شہر رسول میں ممبر رسول پہ تجھے پہنچا دیا. کیا تیرے مقدس ہے قدر ہے. تو میں نے وہاں پہ ان کو آغاز میں کہا کہ میں آج جو آپ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں دراصل تو میں گھر سے ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا. جب شعوری طور پہ میں ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور وہ علم کا آغاز کیا کہ جس کو اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ایک غلامانہ ذہنیت تھی جس کو ہم نے مکفل کیا ہوا تھا, جس کو بند کیا ہوا تھا, جس کو ہم نے سمجھا ہوا تھا کہ تورات زبور انجیل اور متی مرکز لوکا یوحنا اور مکاشفات اور ان کے علاوہ کہیں کوئی حقیقت نہیں ہے, کہیں کوئی سچائی نہیں ہے, کہیں کوئی دیانت نہیں ہے, کہیں کوئی کامیابی و کامرانی نہیں ہے. اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سارے جو ہمارے تصورات جو باطل تصورات تھے اس کو پاش کر کے رکھ دیا. جب پہلی بار ایک شعوری طور پہ مسیحی بننے کا فیصلہ کیا تو ہم اپنی نمازوں کے اختتام میں ایک دعا کرتے ہیں اور وہ دعا یہ ہے کہ اے خدا ہم جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. تو میں نے کہا how is this possible Jesus son of God؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو؟ میں نے کہا اچھا اگر مسیح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہیں تو پھر اس کی کوئی بیوی بھی ہوگی, اور اگر اس کی کوئی بیوی ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قوم قبیلہ بھی ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائبل میں بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے. وہ انسانوں کے رشتے اس کو زیب ہی نہیں دیتے. تو میں نے اپنے پادری صاحب سے پوچھا کہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی how is it possible Jesus son of God؟ تو وہ کہنے لگے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوتے. میں نے کہا بغیر باپ کے تو آدم بھی پیدا ہوئے, بلکہ حوا بھی پیدا ہوئی, بلکہ مل کے صدق بھی پیدا ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ اس کا کوئی انجام ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ اس لیے خدا کا بیٹا ہے کہ کیونکہ وہ خدا جیسے کام کرتا ہے. تو میں نے کہا مسیح علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, اور مسیح خود کہتے ہیں کہ میں جو کام کر کے دکھاتا ہوں وہ میں اپنے بھیجنے والے کی قدرت سے کر کے دکھاتا ہوں. میرے بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ جو ہے وہ اس کی معاونت شامل حال نہ ہو. وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں جانتا, نہ بیٹا نہ آسمان کے فرشتے, مگر خداوند تمہارا خدا. تو میں نے کہا کہ وہ مسیح علیہ السلام تو اپنی قدرت سے جب وہ انجیر کے درخت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو وہ بد دعا دیتے ہیں اور وہ درخت اسی وقت سوکھ جاتا ہے. مسیح علیہ السلام کو پکڑ لیا جاتا ہے, اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے, ان کے اوپر تھوکا جاتا ہے, ان کو صلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے. Then he said, ایلی ایلی لما شبقتنی, اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا جیسے کام کرتا ہے. What are you talking about؟
مجھے کہنے لگے کہ مائی ڈیئر سن، یو آر تھنکنگ اباؤٹ ہاؤ possible Jesus son of God. Actually Jesus is a God. لو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، مجھے اس کا بیٹا ہونا ہی قبول نہیں تھا اور یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور آپ نے اتنی بڑی یعنی وہ چیلا موج ہوتا ہے وہ مان لی. What are you talking about? خیر میں گھر آیا تو میرے گھر آنے سے پہلے میری اطلاعات گھر پہنچ چکی تھی. تو میرے ابا نے کہا کہ آج تم نے جو ہے وہ اپنے مذہبی رہنما ہمارے ابا اخیر تک یعنی انتقال تک میں ان سے کہتا کہ ابا ہمارے مذہبی رہنما ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. ابا کہتے ہیں میں تیرا منہ توڑ دوں گا، تم نے اپنے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں کچھ کہا. وہ ان کے دماغ سے پتہ نہیں کیا. میں ان سے کہتا کہ ابا یہ دیکھیں بائبل میں لکھا ہے خدا وہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو. میں نے کہا ابا یہ دیکھیں یسایہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے زمین اور آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا وہی تو خدا تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. تو ابا کہتے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں مذہبی رہنما تثلیث ہے تو وہ ٹھیک ہے، تم زیادہ یہ بائبل پڑھنا جانتے ہو. لا حول ولا قوت. تو ابا نے کہا کہ آج تو نے اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جھگڑا کیا. میں نے کہا جھگڑا نہیں کیا، میں تو بات کو سمجھنا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہمارے مذہبی رہنما ہمیں جو بتا دیں وہی حق ہے، لیکن تاریخ نے پھر ثابت کیا کہ ہرگز وہ سچ نہیں ہے، ہرگز وہ حق اور صداقت پہ مبنی نہیں ہے جو وہ بات کرتے ہیں. وہ پھر بعد میں پھر الحمدللہ اس کے بعد پھر انہی اعتراضات پہ آج تک 20 سے زیادہ مناظرے ہو چکے ہیں جو ہم ریکارڈ ہیں. ثابت کیا وقت نے کہ نہیں، ہمارے مذہبی رہنما یعنی عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے مذہبی رہنما ٹھیک نہیں تھے. خیر یہ تو ایک عیسائیت کا ایک کمپیریٹیو کا ایک بڑا ڈرائز اور خشک سا مضمون ہے. تو ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ عرصہ عیسائیت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ان کے جو یہی اوریجنل یعنی آدم علیہ السلام سے لغزش ہوتی ہے وہ پوری انسانیت میں سرایت کر جاتی ہے. مسیح علیہ السلام اسی گناہ کے کفارے کے لیے صلیب پر چڑھائے دیے جاتے ہیں. سن آف گاڈ، کروسیفیکیشن، ٹرینٹی، ایک خدا میں 3 شخص ہیں یعنی باپ، بیٹے، روح القدس. تو یہ وہ سارے عقائد و نظریات اور تصورات تھے کہ جس نے مجھے ایک اچھا عیسائی تو دور مجھے عیسائی بھی نہیں رہنے دیا. میں نے کہا کہ اگر یہی عیسائیت ہے جو افراط و تفریق پر اس وقت مشتمل تعلیمات ہے، اگر یہی عیسائیت ہے تو میں اس عیسائیت سے اعلان برات کرتا ہوں. یہ ایک طویل سفر ہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ اس 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم، جس طرح بھی پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے اس ہاسٹل میں 4 غیر مسلم آتے ہیں. اس پورے جامعہ میں سینکڑوں غیر مسلم آتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی صادق صاحب مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے لیے سڑکیں صاف کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے باتھ روموں کو صاف کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے صفائی ستھرائی پورا اہتمام کرتے ہیں. صادق بھائی میں آپ کو 200 روپئے چاہیے دوں گا. کبھی سوچا آپ نے کہ جو ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ بوٹ پالش کر کے جو ہمارے جوتوں پہ گند نہیں پڑتی وہ کس کے سبب سے؟ وہ ان مسیح برادری کے سبب سے. ہم جو فلیش کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے گنگنا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں تو ہمارے لیے سہولت ہے، وغیرہ وہ جب ہمارا وہ اوور فلو ہوگا تو کیا اتنی آسانی اور اتنی آسائش کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں، جو دنیا میں ہمارے لیے اتنی آسانی کر رہے ہیں ہم نے اس کے لیے کیا 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم عیسائیت سے بدظن ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ خدا کی تلاش میں ہے. وہ ایک ایسے حقیقی خدا کی تلاش میں ہے جس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اس کائنات کو پیدا کیا. وہ اس کی تلاش میں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس نے اسلامی تعلیمات اور انسانیت کو رشد و ہدایت کے لیے پیغام بھیجا. وہ اس کی تلاش میں ہے کہ میں کس طرح آخرت کے عذاب سے بچا لیا جاؤں اور میں کس طرح ہمیشہ کی زندگی سے ہمکنار اور مستفید کر دیا جاؤں. لیکن 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں there is no any single person
غائب نہیں. لیکن میرے دوست بھائی، میرے والد صاحب دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے. میں ان سے کہتا رہا کہ یہ اسلام بہت اچھا دین ہے، الحمدللہ اس کائنات کا سب سے بہترین دین ہے. یہاں ایک خدا جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی عبادت کی جاتی ہے. میرے ابا کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، نہ اس کے سوا کسی کو مانتے ہیں، نہ کسی سے مانگتے ہیں. لیکن حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں کوئی تم قبر دیکھتے ہو، جہاں کوئی مزار دیکھتے ہو، اس کو سجدہ کر دیتے ہو، ان کے ناموں کی منتیں مرادیں نظر و نیاز چڑھاتے ہو. اور مجھے تم کہتے ہو کہ ہم نہ ایک اللہ کے سوا کسی کی مانتے ہیں، کسی سے مانگتے ہیں. تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی مجھ سے پتا کرے گی، تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے پتا کرے گی. یہ تو بتاؤ کہ یہ جو بازاروں میں یہ جو چست لباس پہن کے نیند پوریاں ننگے سروں مردوں کے درمیان بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہی ہوتی ہیں، کیا یہ تمہارے مسلمان پہنے نہیں ہیں؟ کیا یہ تعلیمات صرف تمہارے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہتے تم ہمیں کہتے ہو کہ گھر میں ڈرامے فلمیں گانے نہیں چلیں گے، یہ گانے بنانے والے کون؟ یہ فلمیں ڈرامے چلانے والے کون؟ کیا یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے؟ 3 گھنٹے کی ننگی فلم دکھانے کے لیے 20 روپے کا کپ بیچنے کے لیے 3 گھنٹے کی ننگی فلمیں دکھاتے ہیں. کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ وہ جاؤ جا کے کہتے ان کو مسلمان کرو، پھر اپنے آپ کو مسلمان کرو. اور میں یہ سکھاتا روزے حشر والے میں اگر انہوں نے میرا ہاتھ میں میرے بات پکڑ لیا تو کیا اللہ کے ہاتھ جواب دے. میرے جاننے والے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے والدین والے راتوں کو اٹھ کے مجھے کہتے ہیں عبداللہ اس ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے. میں تو اپنے والدین کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا. تو میرے دوستوں بھائی ہماری رسپانسبلٹی، یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم نے ان کو اپنے گلے صاحب گلے سے لگایا. وہ کہتے ہیں صاحب سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے. میں کہا میرے کپڑے ہم گولی مارتے ہیں آپ سے خراب ہو جائے گی یار، تیری آخر چلے خراب ہو رہی. سوچ کی کیا کرنا ہے؟ وہ اس کریم ذات، اس رحیم ذات جن نے سانو پیدا کیا، جن نے سانو ہر طرح کی نعمت دی، جن نے سانو عقل شعور فہم دیا. وہ ہوتے ہیں ہر شے کا کرنا اڑ جا کہتے صاحب سے سارے کپڑے خراب ہو گئے. میں نے کہا چلے تیری آخر خراب ہو گئی. 22 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، ایک ٹینیجر 22-23 سال کے نوجوان. کبھی میں نے سوچا میں بدھزم کا بھی مطالعہ کروں، میں نے سوچا میں سکھزم کا بھی مطالعہ کروں، میں نے سوچا میں ہندوازم کا مطالعہ کروں. کیوں؟ اسلام کے حوالے سے ذہن میں نہیں آیا. کیونکہ معاشرے میں ہم نے جو اسلام دیکھا تھا میرے دوستوں بھائی اس کو بہت عجیب و غریب قسم کا اسلام. ہماری رہائش علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار کے بیک سائڈ پہ، جہاں ہم نے ہمیشہ قبروں کے اوپر دھمالے دیکھے. ہم نے دیکھا کہ مسلمان بچوں کے سروں پہ پھٹے ہوئے دوپٹے ہیں، لیکن دربار کے اوپر عالی شان مہتر کی چادریں جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہے. ایک غریب کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہاں پہ دیسی گھی کے جو ہے وہ چڑھاوا کیے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ گنگے گندے مندے اور بالکل بہنا مسلمانوں کی آگے عورتیں سجدے کر رہی ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہیں، ان سے دعائیں کرا رہی ہیں، ان سے تعویذ لے رہی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ڈھول کی تھاپ پہ مرد و زن کا رقص ہو رہا ہے اور دھمالے ڈل رہے ہیں. ہم نے اس لیے اسلام کا ذہن میں آئے نہیں کہ اسلام کو، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسلام ہے. اور جتنا کوئی ننگا گندا اور بہنا ہوتا تھا کہا جاتا تھا کہ کون سی سرکار ہے. اور ہمیں صحیح بتاتے کہتے تھے یہ ہے اسلام، دیکھ لو. اور جنہوں نے اسلام کو جانا تھا، سکھانا تھا، پڑھانا تھا، وہ تو اپنے مکان خاندان اور کاروبار کے شکل تھے. وہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر رہے، وہ تو ٹک ٹاک کا انہوں نے وہ تو یوٹیوبر بن گئے، وہ تو بلاگر بن گئے. جنہوں نے اسلام کو جانا تھا اور جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو گٹارسٹ بن گئے، وہ تو سنگر بن گئے. جنہوں نے اذانیں جنہوں نے عزتوں کی دفاع کرنے تھے وہ تو خود لٹیرے بن گئے. تو اسلام کا تو یہی حال ہو سکتا. ایک 23 سال کا نوجوان ڈھونڈ رہا ہے کہ what is the reality؟ What is the reality؟ وہ تلاش کر رہا ہے. لیکن ایک دن اچانک خیال دل میں ہے کہ یہی سال کچھ مذاہب کی گیم ہے تو چھوڑو بھائی کیا چاہتے ہیں. ضروری تو نہیں ہاں لوگوں سے آپ صداقت اور امانت دیانت کے ساتھ معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، محبت کریں، لوگوں
भटकाएंगे, जलाएंगे, दफनाएंगे, क्या करेंगे? तो सोचा कि नहीं, जरूरी तो है कोई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से सोचा कि इस्लाम को हमने पढ़ा है बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। और जो हमने इस्लाम पढ़ा था वो इस्लाम ऐसे हमने पढ़ा था कि जो हमें म्यूजिक की क्लासेस देते थे वही हमें इस्लामियात पढ़ाते थे। और वो हमें पढ़ाते क्या थे कि देयर वाज 5 टीम, वो 5 लोगों का ग्रुप था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हिजरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सफर किया करते थे तो इलाकाई कहानियां इकट्ठी करके लाया करते थे। और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बरका बिन नुफर रज़ियल्लाहु ताला तो राज जीत से कुछ चीजें निकाल के वो कहते हैं कि दिस इज द डिवाइन गाइडेंस। और उसी को इन्होंने जमा और तदवीन किया, तो जमा और तदवीन करके कहने लगे कि ये खुदा का कलाम है। इन्होंने जिन लोगों के मोबाइल पे कब्जा करना चाहा और कब्जा करने के लिए उन्होंने जहाज बंद हो गया, कौम के अमलाक पे काबिज हुए, लूटा और कहा कि दिस इज द माले गनीमत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी ख़वातीन माज़ल्लाह पसंद आई, उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब हलाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा कि इन जालिमों ने तो हमें अपना मजहब सही से नहीं पढ़ाया, उन्होंने अपना ये इस्लाम क्या हमें से पढ़ाया। तो कहा कि नहीं, अपनी एक बार नेकेड आई से इस्लाम का मुताबिक करते हैं और चले गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कारी साहब पे अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मस्जिद में जाना हुआ तो मस्जिद में जाते सार मैंने उनसे अर्ज़ की कि हज़रत मुझे तर्जुमे वाला कुरान मजीद चाहिए, मैं इस्लाम को पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में तर्जुमे वाला कुरान मजीद नहीं? तो मैंने कहा कि हमारे घर में कैसे होगा, मैं तो ईसाई हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ईसाई हो, मस्जिद में कैसे दाखिल हो? तो कहा कि आप मस्जिद में दाखिल हो गए हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैंने कुरान मजीद पढ़ना है। You can't touch it because you are a Christian person. तुम तो इसे हाथ भी नहीं लगा सकते और तुम कह रहे हो मैंने कुरान मजीद को पढ़ना है। हमें बचपन में जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है वो ये है कि never talk about Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the holy book, सहाबा इकराम को खतुल मोमिनीन और इस्लामी नज़रियात, इसके बारे में कभी मुसलमानों से बात नहीं करनी। क्यों? कि इनके पास जवाब हो ना हो, ये उसका रिएक्शन होना जरूरी है। और मुमकिन है कि 295C लगे और सारी जिंदगी सलाम के पीछे सड़ते बंद रहोगे। हमेशा ही वो चाहते हैं कि हम मुसलमानों से दूर रखें। तो बड़े बेआबरू लोग के कहे पूछे से हमने कहा, लेकिन वहां मस्जिद से जाते जाते मैंने ये इरादा कर दिया कि वारिस कुरान तो पढ़ना है। देखते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ने से कोई आसमान से बिजली आएगी, कोई जमीन शक होगी, कोई तूफान आएगा, देखी जाएगी, कुछ भी होगा। और दोस्त से कहा कि भाई साहब मुझे जो है ना वो तर्जुमा वाला कुरान मजीद चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या बचपन। और उन्होंने मुख्तसर ये कि कुरान मजीद ला के दिया। शुरू में नहीं समझा, उसका एक शान नज़ूल है, शान वरूद है, उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ एक बड़ा गहरा रब्त है, उसका नाता है, सालका है। और फिर बचपन में आप मुसलमान जब कहानियां सुनते हैं, वाक़यात सुनते हैं, सीरत की जो है वो चैप्टर पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उनमें तो आपको एक इमेज क्लियर होता है। सूरह फातिहा उसका शान नुज़ूल क्या है, उसके जो है वो मुख्तलिफ नाम और बहुत सारा। लेकिन एक गैर मुस्लिम जिसने जिंदगी में पहली बार कुरान को डरते डरते हाथ में लगाया कि वाकई में ज़मीन शक ना हो, वाकई कहीं आसमान से बिजली ना आ जाए और मुझे उछल ले। लेकिन कहा कि नहीं, मेरे अबू ने भी मेरे अबू से भी कहा था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, और अब्बा जान ने उसी दरख्त के पास गए। मैंने कहा दुनिया में और भी मज़ाहब की किताबें हैं, लेकिन पढ़नी है तो कुरान मजीद पढ़नी है। तो कुरान मजीद को शुरू में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मस्जिद में आपसे रिक्वेस्ट, आपका नाम क्या है? नहीं इनका, ये जो हमारे भाई साहब पैर के खड़े हैं, मोहम्मद अख्तर भाई, आप प्लीज इधर आ जाइए। आप सारा दिन हमारी खिदमत में लगे रहते हैं, अभी भी अगर आप खड़े हो तो सारी बात मुझे से आ रही है। आप किसी क्या कर तो हम कहाँ थे?
فہل من منتقل، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا کہ کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو چونکہ میں پنجابی معاشرے کا رہنے والا تھا اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے کہا ہو کہ بالو کڑیو چیز بڑی تھی لے جاؤ. وہ کوئی ہے تم میں لاہوریوں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، پنجاب یونیورسٹی کے لوگوں تم میں کوئی ہے کہ جس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور میں نے جہان کے لوگوں کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. کوئی ہے تم میں جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو اپنے زندگی کے معاملات سلجھے ہوئے سلجھانا چاہتا ہے؟ کوئی ہے کہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے کہ اپنی نیکیاں بڑھانا چاہتا ہے؟ کوئی ہے اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتا ہے؟ وہ کوئی ہے تم میں. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالو کڑیوں چیز بڑی تھی لے جاؤ. اللہ، اور میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد اقبال کا ایک شعر ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا مشاہد راضی نہ صاحب کشا. کہ یہ قرآن اگر تیرے زمین پہ نازل نہیں ہو رہا، اگر تو اس کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ تیرے اوپر نازل ہو رہا ہے، یہ تیرے لیے نازل ہو رہا ہے، یہ تیری آخرت کے لیے نازل ہو رہا ہے، تیری کامیابی کے لیے نازل ہو رہا ہے، تو پھر نہ اس کی گتھیاں جو ہے وہ صاحب کشاف سلجھا سکتے ہیں، اور نہ امام رازی جن کی 40 سے زیادہ جو ہے وہ جلدیں ہیں تفسیر کی، پھر وہ بھی تیرے کسی کام نہیں آ سکتے. تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا مشاہد راضی نہ صاحب کشا. تو اس کے بعد جب میں نے اس قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے یوں لگا کہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا قرآن میری رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا. میں نے جب اس قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو اس نے اپنا تعارف کیوں کروایا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے اس تمام جہان والوں. اور میرے لیے یہ ایک نیا جملہ تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ساری زندگی بائبل تورات اور انجیل میں یہ پڑھا تھا کہ خداوند تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا ابراہیم کا خدا ہے، خداوند تمہارا خدا یعقوب کا خدا ہے. لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی یہ چیز ہے. مسلمانوں کا الہ اتنا عظیم جلیل القدر الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، وہ محض مہربان ہی نہیں ہے بہت، بلکہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، ابن آدم یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تو پھر تو اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دے گا اور اخیار کی روش پہ چل پڑے گا. تو پھر یہ نہ سمجھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے. وہ ایک ایسے دن کا مالک ہے کہ جہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کی جزا اور سزا دے کے صاحب چکتا کیا جائے گا. اور اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا الا یہ کہ اللہ جس کو اجازت کرے. مالک یوم الدین، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے اور رحم و کرم کرنے والا ہے. ادھر نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، کوئی کہے کہ بھائی صاحب نماز پڑھ لو تو ہم کہتے ہیں کہ یار دعا کرنا، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. اور نہیں میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم و کریم ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نماز کے رخصت جنگ میں بھی نہیں ہے. جنگ میں ایک دستہ جنگ لڑے گا، ایک دستہ نماز پڑھے گا، ایک دستہ جو ہے وہ نمازیوں کی حفاظت کرے گا. نماز کی اجازت تو وہاں بھی نہیں ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحیم ہے یار، بس میرے لیے دعا کرنا. میں کیوں تمہارے لیے دعا کروں؟ میرے اللہ کی نافرمانی اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ پسند کچھ ڈال رہے ہو اور میں تمہارے لیے دعا کروں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا اللہ مسلمانوں کو، انسانیت کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھ میرے بندے، یہ فلسفہ عبادت، اور میں تجھے بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، میں تجھے سمجھا رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھ تم میرے آگے گڑ گڑاتا رہنا، میری عبادت کرتے رہنا، میرے آگے جو ہے وہ گریہ ساری کرتے رہنا، میرے آگے جھکتے رہنا، میرے آگے سجدے اور رکوع کرتے رہنا. میں تیرے لیے کافی واقعی شافی ہو جاؤں گا. اگر تم نے میرے آگے جھکنا سیکھ لیا، میرے آگے گڑ گڑانا سیکھ لیا، تو پھر میں تجھے در در پہ نہیں مانگنے دوں گا، در در پہ گڑ گڑانا نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ چلے ہو اپنے اللہ کے سامنے چکنا سیکھ لو. اقبال آخر ہے کہ تانوں اللہ در
جب اس قرآن کو کھولا تو میرے پاس پھر کوئی اور راستہ نہیں تھا، میرے پاس پھر کوئی اور راستہ تھا. مجھے پتا ہے کہ آپ سارا دن کے پڑھا کے مطالعہ کر کے کھیل کود کے تھکے. واللہ ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ عبد الواری سورہ فاتحہ پہ ساری رات تلاوت کرنا ہے تو میں اپنے رب کا ساری رات تلاوت کرتا رہا ہوں سورہ فاتحہ. میں نے کہا کہ یاد ہے کہ اتنا عظیم کلام، میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ کے کلام نے بتایا کہ یہ قرآن یہ تو ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مسیح علیہ السلام سے زندہ قرآن، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو سیدھا راستہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں where you want to go, what is your destination, کہاں جانا چاہتے ہو؟ صراط مستقیم جنت میں، ھذا صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر کیا ہے کہنا مجھے صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم کہ جس پہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء صالحین صدیقین اور اللہ کے نیک بندے چل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اور مراد کو پہنچے. اے اللہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا. میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تیرے رب کا تعارف ہو، تو کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہمارے خدا کو جو ہے وہ یہودیوں نے پکڑا، ان کو صلیب پر چڑھایا، موت آ گئی، مر گئے، 3 دن قبر میں رہے، زندہ ہوئے، آسمانوں پر چلے گئے. یہ ظالم تو یہ کہتے ہیں، لیکن تیرے رب کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے. وہ زندہ اور جاوید ہے اور وہ ابد الآباد تک رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ، یہ کہتے ہیں موت آ گئی، تیرا رب تو نیند سے بھی پاک ہے. اور نیند تو کیا، وہ جو سینہ کہتے ہیں یہ کندھے باری ہونے والی کیفیت کو کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تیرے رب کے اوپر تو وہ کیفیت بھی نہیں آتی. میں نے میرے ابا نے کہا کہ بیٹا پہلے تم نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو چھوڑنے کے بعد اب تم نے مسلمانوں کا قرآن مجید گھر میں لا کے رکھ دی ہے، اب جو بھی تمہاری تباہی اور بربادی میں، تمہاری ذلت اور رسوائی میں کوئی شک ہے؟ میرے ابا کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن میرا بچہ عیسائیوں میں پیدا ہونے والا ہے، جس کو ہم نے بیپٹائز کیا، وارث مسیح نام رکھا. ایک دن وہ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ سے بات کر رہا ہوں، کاش میرے باتیں کرتے. میرے ابا کہتے بیٹا اب بھی تیری ذلت اور رسوائی میں کوئی شک ہے؟ تیری تباہی اور بربادی میں اب بھی کوئی شک ہے کہ تم نے مسلمانوں کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا؟ وہ اس کی نفرت تو ہم نے تمہارے دلوں میں بچپن میں اٹھائی. کہ نہیں ابا یہ عجیب کلام ہے، یہ اتنا عجیب کلام ہے کہ ابا ہم عیسائیوں نے اتنی ترقی کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اتنی ترقی کی کہ چاند ستاروں تک پہنچ گئے، اب اس سے بھی آگے جانے کی تیاری ہے. تو میں نے کہا کہ ابا اس قرآن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اگر اس کا کوئی دریافت مجھے بتا دے تو میرے لیے آسانی ہوگی، میں مسلمانوں کا منہ بند کر دوں گا. تو ابا نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ابا اس نے تو جو ایک تصور خدا پیش کیا ہے، اس کی وحدانیت اور یکتائی کا جو ایک تصور قرآن پیش کرتا ہے وہ بڑا عجیب ہے. میں نے کہا کہ ابا یہ کہتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجیے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ واحد